افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کا سلسلہ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 سے شروع ہو رہا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور یہود کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے ملت ابراہیمی کو اختیار کر لیا ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ نازل ہوا ہماری طرف اس پر، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے۔ ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں کو جب اعلان نبوت ہوا اور اسلام پھیلنے لگا، تو اس حوالے سے کہ یہود بھی اہل کتاب اور نصارہ بھی اہل کتاب تھے، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے نیا دین نکال لیا، ہم اہل کتاب ہیں، تم ہمارے دین پر آ جاؤ۔ یہود بھی کہتے اور نصارہ بھی کہتے، تو تم ہدایت پر ہوگے، چونکہ ہم اہل کتاب ہیں اور آسمانی شریعت کے پیروکار ہیں، اس لیے ہم ہدایت پر ہیں، لہذا تم ہماری پیروی کرو۔ تو دونوں یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں سے کہتے تھے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ہم نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کر لیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تمہارے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ دین حق پر تھے، توحید پر تھے، اس کا اقرار تم بھی کرتے ہو اور ہم بھی کرتے ہیں، لیکن تم نے اپنے دین کے اندر تحریفات کر لیں اور توحید کی دولت کو تم نے چھوڑ دیا، لہذا اب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہ کرو، بلکہ ہم اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں برحق ہیں۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب اور ان کی اولاد پر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے جو کچھ حق سے نازل کیا، ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان اس چیز پر ان کا ایمان ہے کہ گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے برحق تھے، برگزیدہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، دین حق کے ساتھ، پیغام حق کے ساتھ اپنے وقت میں بھیجے گئے، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو بعض کو فضیلت تھی، بعض کو نہیں تھی، بعض کو ہم بعض پر فضیلت نہیں دیتے، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن مجید میں بھی فرمائی گئی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو کسی نبی کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہو جانا یا اللہ کا کسی کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہو جانا، تو اس سے کسی دوسرے نبی کی فضیلت میں کمی نہیں آتی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس پر جس طرح بھی کرنا چاہے وہ فرما دیتا ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی سے بھی کوئی اختلاف نہیں رکھتے اور کوئی فرق نہیں رکھتے، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ پس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح آپ ایمان لائے ہیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر پھر جائیں یہ روگردانی کریں تو پھر وہی اپنی ضد کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہم نے قبول کر لیا اللہ کے رنگ کو، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا گیا ہے کہ جس طرح آپ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اسی طرح اگر یہ لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہو جائیں اور نصرانی ہو جائیں تو ہدایت پر آ جائیں گے، اس کا جواب اس آیت کے اندر یہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اس طرح ایمان لے آئیں تب یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اس سے پہلے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ ہدایت پر آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جب یہ ایمان لے آئیں گے تو گزشتہ سارے عناد، حسد اور بغض، یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایمان لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام کے ایمان کو ایک معیار اور ایک مثال بنا دی گئی، اور نمونہ قرار دے کر حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک مقبول اور معتبر ایمان ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں۔ اگر اس سے اختلاف ہوگا تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر اور مقبول نہیں ہے۔ تو یہ بات فرما دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ایمان لائے ہیں، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے زیادہ ہونا، یہ بھی ایمان کی علامت میں سے ہے، ایک ایمان کی تکمیل میں سے ہے۔ لیکن یہ فرمایا گیا کہ نبی یا رسول کی کسی صفت کو بڑھا کر اللہ کی صفت کے برابر کر دینا، فرمایا کہ یہی شرک ہے۔
کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو بھی شریک کر لینا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اذ نسویکم برب العالمین، تو معیار بنا کر یہ فرما دیا گیا کہ اس طرح کا ایمان وہ لے آئیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر محض ضد بازی ہے اور کوئی بات نہیں کہ حق ان کے سامنے آ گیا اور حق واضح ہو گیا، اس کے باوجود یہ اس کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ اپنے ضد اور عناد پر اڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے دین اسلام کے پھیلانے میں اور ایمان کو پھیلانے میں جو تکالیف ہو رہی ہیں، یا ان کی باتوں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رنجیدہ خاطر ہو رہے ہیں، تو فرمایا گیا کہ مدد و نصرت اللہ کی آپ کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ ہوگی، لہٰذا آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا گیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کی مدد و نصرت بھی ہونی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کی حفاظت بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے قبول کر لیا اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بڑھ کر بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کی بات یہاں پر فرمائی گئی ہے۔ ان میں ایک رسم تھی نصارہ کے اندر یہ پائی جاتی تھی، اس رسم کی تردید بھی ہو گئی کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو 7ویں روز رنگین پانی سے نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کرنے کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت پر ہونا وہ ثابت کرتے تھے۔ آیت میں فرما دیا گیا کہ یہ پانی اور اس کا رنگ جو ہے یہ تو عارضی ہے اور یہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا جو دین ہے اس کا رنگ جب اپنے اوپر چڑھا لیا گیا تو فرمایا وہ دائمی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے اثرات بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا بہتر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رنگ سے مراد اللہ نے جو احکامات دیے، جو دین اور شریعت دی، وہ رنگ انسان سر سے لے کر پیر تک اپنے اوپر چڑھا لے اور اس کا اظہار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ دین و ایمان کو رنگ فرمایا گیا ہے اور اللہ کا رنگ فرمایا گیا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کی ایمان کی علامات اس کے اعمال سے، سر سے لے کر پاؤں تک جو اعضاء ہیں ان سے صادر ہونے والے اعمال سے وہ ایمان کا رنگ ظاہر ہونا چاہیے۔ یعنی مومن سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کا ایسا پابند ہو کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چالنا، اس کی پوری زندگی اس رنگ کے اندر، شریعت کے رنگ کے اندر رنگی ہوئی ہو۔ اس لیے فرمایا گیا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب فرما دیجئے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت؟ اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ کو زیادہ خبر ہے؟
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو گواہی کو چھپائے جو ثابت ہو چکی اللہ کی طرف سے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے وہ جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی ان کے کاموں کی۔ یہود و نصارہ دونوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں تم ہمارے ساتھ حجت کرتے ہو، حالانکہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اہل کتاب ہونے کے لحاظ سے اور توحید کی علم بردار ہونے کے لحاظ سے یہود و نصارہ دونوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، توحید تو جیسے تمہارے لیے ضروری ویسے ہمارے لیے ضروری ہے، تو تم اس بارے میں کیوں ہمارے ساتھ حجت کرتے ہو؟ وہی توحید جو تمہارے لیے مقرر کی گئی وہی ہمارے لیے ہے۔ اب اس کی شکل یہ ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی، اور اس توحید کے علم بردار اب بنی اسرائیل نہ رہے بلکہ بنی اسماعیل ہو گئے۔ تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور ہم نے تو اپنے دین کو خالص کیا ہوا ہے جبکہ تم نے اپنے دین کو خالص نہیں کیا ہے۔ تو یہ حجت یہاں اس بارے میں فرمائی گئی، اور اخلاص فرمایا گیا کہ اخلاص تو انتہائی اہم چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں ریاکاری آتی ہے۔ اخلاص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ہاں اخلاص والا عمل ہی مقبول ہوگا، چاہے وہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اور ایسا عمل جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہونے والا، جو اخلاص سے خالی ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں مقدار کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ معیار کی حیثیت ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اور بڑا سے بڑا عمل جس کے اندر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت، نام و نمود، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ پھر یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد تھے یہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ جواب میں کہا گیا کہ اللہ کو زیادہ خبر ہے یا تمہیں زیادہ خبر ہے، یعنی اس بات کا کہ وہ توحید کے عالم بردار تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے، اور تم اپنی کتابوں کے اندر پائی جانے والی اس شہادت کو جو اللہ نے تمہارے کتابوں کے اندر نازل کی تھی اس کو تم چھپا رہے ہو، اس گواہی کو تم چھپا رہے ہو، اور یہ فرمایا گیا کہ اس گواہی کو چھپانا بڑا ظلم کرنا ہے، یعنی آنے والی نسل کے لیے بھی اور خود تمہاری اپنی یہود و نصارہ جو نسل ہے اس کے لیے بھی تم نے وہ شہادت، وہ گواہی جو تمہاری کتابوں کے اندر موجود تھی تحریف کر کے تم نے چھپا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت آخری نبی ہونے کے اور قرآن مجید بحیثیت آخری کتاب ہونے کے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی آیا، جس سے بنی اسرائیل کو یعنی یہود و نصارہ کو دونوں کو بڑی چڑ تھی، اور وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے سلسلہ اسماعیل علیہ السلام چلا، اور نبوت و رسالت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنی اسماعیل میں شروع ہوا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام، ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر بھی ساتھ فرمایا دیا۔ یعنی اگر کسی مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ بشری کلام ہوتا تو یہود و نصارہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بغض کے اندر اور عناد کے اندر اس قدر آگے چلے گئے تھے، تو اگر یہ بشری کلام ہوتا تو پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر ہرگز نہ ہوتا۔ لیکن فرمایا قرآن چونکہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر بھی ساتھ فرما دیا گیا، اور اس کے اندر یہ اشارہ فرما دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی تھے، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اندر جو اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع فرمایا تھا وہ بھی اللہ کے سارے برگزیدہ بندے تھے۔ فرمایا گیا کہ تم اس بات کو زیادہ جانتے ہو
یہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا علم سب سے بڑھ کر ہے، اور تم نے اپنی اس شہادت کو اور گواہی کو چھپا دیا جو تمہاری اپنی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ تمہارے ایسے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ جان رہا ہے اور اپنے علم کے مطابق آخرت میں تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مسلمانوں کو قبلہ اول سے قبلہ بیت اللہ کعبہ کی طرف منتقل فرمایا گیا۔ قبلہ اول بیت المقدس مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا، یہود و نصارہ کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی۔ فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ دل کے اندر یہ بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بیت اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کے لیے، میری امت کے لیے بیت اللہ قبلہ متعین ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم تھا، زبان مبارک سے یہ بات ظاہر نہیں فرمائی گئی تھی، دل کے اندر یہ بات تھی۔ اور انہی آیات میں آگے چل کر آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور لیجئے ہم نے آپ کے لیے وہ قبلہ کر دیا جس کو آپ پسند فرماتے تھے۔ تو مسلمان 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسجد قبلتین میں یہ حکم نازل ہوا، ظہر کی نماز کے وقت دوران نماز ہی یہ حکم ہوا، اور دوران نماز ہی مان اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو قبلے کی تبدیلی جب تک نہیں ہوئی تھی، یہود و نصارہ دونوں مسلمانوں سے اس لحاظ سے بھی خوش تھے تھوڑے سے کہ کم سے کم ہمارا قبلہ تو ایک جیسا ہے، قبلے میں تو ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور مسلمان ہمارے قبلے میں شریک ہیں، اس سے ان کو بڑی تقویت ملا کرتی تھی۔ پھر اللہ کی ایک حکمت تھی، مشیت تھی، پھر جب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے۔ تو آپ فرما دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ جب وہ قبلہ متروک کر دیا گیا تو مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ اب یہ بیوقوف لوگ اس بات کو ضرور کہیں گے کہ مسلمان اب تک جو ہے وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور اب جو ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بیوقوف لوگ ایسی بات ضرور کہیں گے۔ تو جواب بھی ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ساری سمت جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں، اور کسی قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کرنا یا سمت کر لینا، متوجہ ہو جانا، دراصل یکسوئی کے لیے ہے کہ عبادات کے لیے یکسو ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی تو کوئی سمت نہیں۔ اور آیت نمبر 115 کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 کے اندر یہ بات گزر چکی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ تو اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ یہ ایک حکمت اور مشیت تھی کہ کچھ دنوں تک قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی، پھر اس کے بعد مستقل طور پر قبلہ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت اور مشیت تھی۔ لفظ قبلہ کے معنی ہیں سمت، توجہ کے ہیں۔
یعنی عبادت کے لیے کسی طرف کا ایک طرف ہونا، سمت کا متعین ہونا، یہ ضروری ہے یکسوئی کے لیے۔ مومن کا رخ ہر وقت عبادت کے لیے اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ بیت اللہ کی طرف یا کسی اور سمت کی طرف۔ تو ایک ایسا مقام اور ایسا گھر یا ایسی جگہ کہ جس کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کی جائے، وہ ایک ضروری تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک بیت اللہ کو بطور قبلہ اور کعبہ کے مقرر فرمایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے کیا آپ کو امت معتدل، تاکہ تم لوگ گواہ بن جاؤ لوگوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے ہوں۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں یہ آیت بہت مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امت وسط بنایا اور امت معتدل اس کا نام رکھا، اور فرمایا کہ کیوں ایسا کیا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنائے جائیں۔ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے فرمائی ہے کہ یہاں وسط کا معنی عدل ہے، اور عدل کا معنی اعتدال، افراط و تفریط سے پاک۔ جو احکامات دیے گئے ہیں وہ افراط و تفریط سے پاک ہیں، اور اس امت کو یہ ایک خصوصیت عطا فرمائی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، خیر امت تمہیں بنایا گیا ہے۔ اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا جعلناکم امتا وسطا، اعتدال والی امت بنائی گئی ہے تمہیں۔ اور کیوں بنائی گئی؟ فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس، تم لوگوں پر گواہ بنائے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنائے جائیں۔ یہ گواہی آخرت کے حوالے سے ہے کہ قیامت کے دن تمام امتوں کو لایا جائے گا، اور اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں آئی، اس کو پیش کیا جائے گا۔ تو ساری امتیں کہیں گی کہ اس امت کا تو وجود نہیں تھا جس وقت ہماری طرف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور حق کا پیغام آیا۔ تو جواب میں اس امت کو کہا جائے گا کہ اس کا جواب دیا جائے، تو یہ امت کہے گی کہ ہم سب سے آخر میں آئے، لیکن ہمارے پاس آنے والے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی تھی، اس لیے اس امت کی گواہی دوسری امتوں پر معتبر ہوگی اور قبول کی جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس امت پر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک سارے پیغامات جو ہے وہ پہنچا دیے، اور اس سے پہلے کی امتوں کو بھی جو پیغام ملے تھے اس کی تصدیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی، اور قرآن مجید نے بھی فرما دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔